بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف چودھری۔ تو ابھی جو سوشل میڈیا پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارا شور ایک برپا ہے، اور کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ بقول قاسم سوری کے کہ چوہا جو ہے وہ بل سے باہر آیا ہے، اور چوہا اگر بل سے باہر بھی آ جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ایک چیز واقعی یہ چوہا بل سے باہر آیا کہ پاکستان میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پہ انقلاب آ گیا، نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ ہر جگہ پہ، لوگوں نے ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن شروع کر دی ہے سیاست کے اندر، جو کہ ان کے کہہ لیں کہ ایک ڈیوٹی تھی جو قائد اعظم نے اپنی قوم کے ذمہ لگائی تھی کہ ہر شخص جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاست میں حصہ لے گا، کیونکہ اس وقت کے بے غیرت لوگ جو ایوب خان کی شکل میں تھے، ان کے اوپر میرا پورا وی لاگ موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، گاہے بگاہے ان کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے کہ ان کو خطرہ تھا، قائد جانتے تھے۔ اور جب ان کو زیارت میں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، جب ان کی بہن کو انہیں مجبور کر دیا گیا، اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور لوگ بھی جو ہے اتنے ایکٹیو نہیں تھے، تو قائد اعظم جو ہے ان کی بے بسی، لاچاری آپ مختلف جو ہے وہ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ وہ بنگلہ دیش میں جب ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کون کرتا ہے؟ ایوب خان۔ اور دیکھیں اگر اس تصویر کو تو کس ڈٹھائی کے ساتھ یہ ایک بے غیرت شخص جو ہے، اور ایکسپریشن کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم کو اس کی موجودگی بھی زہر لگ رہی ہوگی، اور لگ رہا ہے ان کے ایکسپریشن سے، لیکن وہ ایک بے غیرت اور ڈھیٹ شخص جو اس وقت بھی ایسا ہی تھا، اسی شخص کا جس کا اب نام قوم نے سرے عام لینا شروع کر دیا، وہ بھی ایسے ہی تھا، اور اسی ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں جناب ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے جا رہا ہوں۔ اور قائد کو تو پتا تھا کہ یہ شخص، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ شاید جو ہے وہ ہماری جو پوری جو آرمی ہے، فوج ہے، وہ اس جیسی بے غیرت نہیں ہوگی، اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ ریزسٹنس دکھائی جائے گی۔ تو وہ کوشش کرتے رہے، ان کی بہن کوشش کرتی رہی، شیخ مجیب الرحمان، ہر جو ایک اچھا سیاسی شخص تھا، میں ان میں ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ انہی کے ہاتھوں کا ایک کھلونا تھا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا رہا، اور اب جو آپ کو چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس میں تبدیلی آئی ہے، کیا انقلاب آیا ہے، تو جناب انقلاب یہی ہے کہ آہستہ آہستہ پہلے تو وہ چیزیں کھلی کہ یہ لوگ جو جنہوں نے آپ کو ترانوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا، جو آپ سے کہتے تھے کہ ہم محب وطن ہیں، اور یہ فیض احمد فیض کو غدار ڈکلیئر کیا، انہوں نے فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کیا، حسین شہید سہر وردی کو غدار ڈکلیئر کیا، انہوں نے قائد اعظم کو غدار ڈکلیئر کر چکے تھے اپنے اندر کھاتے، وہ خبروں میں نہیں آیا، لیکن اندر کھاتے انہوں نے ان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ اور ان لوگوں نے ہر اس ذی شعور شخص کو غدار ڈکلیئر کیا جو اس وطن سے محبت کرتا تھا۔ ہاں، مینج ہونے والے لوگ، مصلحت پسند لوگ، وہ ان کے لیے بہت اچھے تھے، اور یا کرپٹ لوگ جو ہے ہمیشہ سے ان کے لیے بہت اچھے رہے ہیں۔ تو یہ اپنی گیم اس پہ چل رہی تھی، اور ان کے اندر جو ان کو خوف تھا وہ یہی تھا کہ ہمارا یہ سحر، ہمارے یہ جو ایک حکمرانی ہے، یہ نہ ٹوٹ جائے، اور اسی کو طول دینے کے لیے جو نئے سے نت نئے ڈرامے آپ کے سامنے کرتے رہے۔ میں یہاں پہ حمید گل صاحب کا بھی ذکر کروں گا، جنہوں نے اس قوم کو بہت زیادہ بیوقوف بنایا۔ اس پہ ہم پورا ایک وی لاگ کی ضرورت ہے، وہ بھی کریں گے تفصیل سے، لیکن اس شخص نے بھی جناب آپ کی قوم کو، مجھے، ہم سب کو بیوقوف بنایا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ابھی سب کچھ عیاں ہو جانے کے بعد کچھ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان سٹڈیز کی کہانیوں سے مکمل طور پر نہیں نکل پا رہے، نکل تو آئے ہیں لیکن مکمل طور پہ نکل نہیں پا رہے، وہ اس طرف آتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بیان انہوں نے دیا ہے، جس میں بتایا گیا ایک ایسا شخص جس نے پورا ملک جو ہے، پورے ملک کی عزت نیلام کر دی، اور انہی لوگوں نے، اور خاص کر اس شخص نے جس نے پہلی دفعہ حدیں عبور کر دی ہیں، اور وہ جو ایک سرخ لکیر ہوتی ہے اس کو بھی کراس کر دیا اس شخص نے، کہ ماؤں کو، بہنوں کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ انہیں گھسیٹا گیا، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، کس کس کے نام آپ کو سارے لوگوں نے وہ گنوائے، اور قوم جو ہے اس کو یاد ہے، ایک ایک چہرہ یاد ہے۔ اور یہ انہوں نے فلٹر لگایا ہوا ہے کہ آپ شیر افضل مروت کی طرح جتنے مرضی ڈرامے کر لیں، کچھ ہی دیر آپ کے ڈرامے چلیں گے، پھر آپ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو اس وقت آپ کو ایک تو وہ اس کے بعد جو بیانات شروع ہوئے ہیں، جو کہہ لیں نا کہ ان کی طبیعت صاف کی ہے سوشل میڈیا نے، پاکستانیوں نے، اس سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور عمران ریاض خان کی بات کہ اب جو ہے یہ سختی کر دیں گے، تو سختی کی صورت میں انہوں نے کی، اور دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، لیکن یہ وہی بس ایسی ان کے ڈائیلاگ بازی، کیا کر سکتے ہو؟ تم نے جو کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا، اور ایسا کر لو گے؟
لوگ دبنے والے نہیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یا انسان اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. اچھا انسان برا نہیں بن سکتا کسی مجبوری کے تحت، اور برا شخص جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا کسی بھی مجبوری کا. ہاں ایکٹنگ کرے گا، وہ ایکٹنگ کہیں نہ کہیں اس کی کھل جائے گی. تو اس لیے یا ایک شخص اچھا ہے یا برا ہے. تو آپ کو جو یہ ٹکر، یہ بے شرم لوگ جو ہے جو عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے یہ کہتے تھے کہ اب دو ٹکر، وہ بغیرت لوگ ہو. وہ شخص پورے ایک مڈل کلاس اور پورے پاکستان کے، جو پاکستان کو چلانے والے ملک ہیں، ان کو کہتا تھا یہ ٹکر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو مر تو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی برائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ پیسے لینے کے لیے مصلحت پہ ہاں خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط بھی بول دیں گے. جس کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ جو عثمان ڈار نے اگر کوئی بات کی ہے لیکن اس کے بعد وہ چھپ گیا ہے، اس کے بعد اس کی سٹیٹمنٹ اس بارے میں نہیں آئی، یعنی یہ بہت زیادہ سختی کے بعد اس کا ایک جواب تھا. تو جو بندہ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا انٹیگریٹی، یا جس کو کہہ لیں کہ ایک بندے کے اندر کچھ نہ کچھ وہ غیرت ہوتی ہے، وہ غیرت مند کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا اپنے وقتی، یعنی سکون کے لیے، وقتی ریلیف کے لیے نہیں کرے گا. یہ ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. ابھی جو بات ہے، اور بہت ہی ایک شاکنگ سی بات کہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے جو جیل سے باہر آ کر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اس میں بہت سارے سبق ہوتے ہیں، اور کچھ سبق آپ نے خود لینے ہوتے ہیں، اور اس کو شیئر بھی کیا کریں اور ان کی گفتگو کو سنا کریں. انہوں نے آگے باہر یہ بتایا کہ ہم عمران خان سے ملے، 20 منٹ تک ملے. وہاں انہوں نے ایک احتجاج بھی کیا کہ بشرا بی بی کو جو ہے ان کی ملاقات کروائی جائے عمران خان کے ساتھ، ان کے ساتھ. لیکن وہاں پہ دھمکیاں کیا دی جا رہی ہیں کہ جناب اگر آپ نے احتجاج کیا تو ہم جو ہے مزید سختی کر دیں گے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیدھا نام لیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو سختی ہے، یہ آصم منیر کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو کہ کرنل کو جو جیل کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، جو اس کو ڈائریکٹ یعنی احکامات دیتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر یہ عورتوں میں، لوگوں میں، اور بے شرم لوگ ہیں جو اپنی مجبوریوں کے تحت بھی ان کے کسی فنکشنز میں بیٹھ کر ان کو سن رہے ہیں، کہ ان کے سامنے وہ شخص کہتا ہے کہ جناب ہو آر یو، کہ آپ کون ہوتے ہیں جو جناب کسی عورت، اور کون عورت ان سے مراد ہے، وہ یعنی چیف منسٹر ان سے مراد ہے، جس کی عزت اس کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. اور یہ یعنی آپ سستا نشہ کریں یا بے شمار جب آپ نشہ کریں تو آپ کی ذہنی حالت یہی ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. کس کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ کون کون جو ہے اس طرح جو بھی آپ کو لگے نا کہ یہ نارمل نہیں ہے، تو وہ کوئی ایسی نارملٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جو وہ کرتا ہوگا، کسی نشے کا شکار ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کرتا یا کرتی ہوگی ان کو. یا پھر طاقت کا ایک نشہ ہوتا ہے، جو طاقت کا نشہ بھی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آنے دیتا کہ آپ نے کیا کہنا ہے، کیا چیز کہاں پہ بولنی ہے. یعنی آپ نے پورے ملک میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا، اور اب آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہو آر یو، کہ آپ کسی عورت کی عزت کو اچھال دیں. جناب ہو آر یو، کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں. جو ان کا ایک ابھی بیان ہے اس پہ بھی بات ہوتی ہے، لیکن پہلے علیمہ خان کا جو ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ. تو اس سے ایک چیز کھل گئی ہے کہ عوام پاکستان اور وہ لوگ جو اصل پاکستانی ہیں وہ کسی صورت بھی ان کو برداشت نہیں کریں گے. اور پہلی دفعہ وہ انہوں نے کیا ڈرامہ رچایا ہوا تھا کہ لوگوں کو اٹھاتے تھے، بیچارے غریب غربا لوگ تھے، ان کو اٹھاتے تھے کسی بات پہ اگر ان کے خلاف بولتے، اس کے بعد مارتے تھے. پھر خود ہی کہانیاں، جیسے انہوں نے محمد بن قاسم کہہ رہے ہیں، راشد منہاس کی کہانیاں، عزیز بھٹی کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کہانیاں گھڑ کے سناتے تھے کہ وہ شخص ہی پوری زندگی دوبارہ بولنا ہی نہیں، وہ ایسے منہ کے اوپر انگلی رکھ کے خاموش ہو گیا جب اس کو مارا اس فوج نے اٹھا کے. وہ بے شرم لوگو، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں آپ نے عمران خان کے، ریاض خان کے ساتھ جو تشدد کیا اور اس کی زبان تک چھیننے کی کوشش کی، اس کے بعد بھی وہ اب شخص بول رہا ہے، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے وہ چلا گیا باہر، اور ان کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے. اور تم کون ہوتے ہو؟ تم لوگ یعنی آ کے قوم کو یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، یہ اساتذہ کا کام ہے، یہ وزیر تعلیم کا کام ہے. تم لوگوں کو یہ بتاؤ آگے کہ عورتوں کی عزت ہونی چاہیے. یہ جو ملک میں مورل ویلیوز کو ڈیفائن کرنے والے لوگ ہیں ان کا کام ہے. تم ان کو بتاؤ کہ جہاں پہ پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آنے کا کام جو ہے وہ یہاں کے فائنانس منسٹر کا ہوگا، جو الیکٹڈ ہوگا عوام کا. نہ کہ تم جیسے لوگ جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا. آپ کو اپنی اوقات میں جانا ہے، بس وہ آپ کریں. باقی یہ چھوڑ دیں کہ ملک کیسے چلے گا، ملک میں لا اینڈ آرڈر کیا ہوگا، ملک کی ترقی کیسے ہوگی. جی بات ہوتی رہے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.